میرے شوہر میرے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اور میں اکثر اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ آپ ایک پنجابی داماد ہونے کے ناطے یہ ایک انوکھی بات ہے کہ آپ اپنے ساس سسر کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کو ملنے بھی جاتے ہیں، ان کو کبھی کبھی کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں، ان کی مشکل وقت میں کام بھی آ جاتے ہیں۔ جب وہ کینیڈا جا رہے تھے تو ان کی ڈھیروں پیکنگ رہتی تھی، اور ماشاء اللہ میرے میاں جھٹ پٹ ان کے 2-3 سوٹ کیس پیک کرتے۔ مجھے تو پیکنگ میں بہت ہی دیر لگتی ہے، پر میرے میاں نے فٹافٹ ان کے 2-3 سوٹ کیس پیک کر دیے۔ تو یہ ایک پنجابی داماد کے لیے ان یوزول بات ہے۔ آپ کتنے دامادوں کو جانتے ہیں جو اپنے ساس سسر کے سوٹ کیس پیک کرتے ہیں؟ حقیقت ہے بہت کم کرتے ہیں اس طرح، بہت کم کرتے ہیں۔ ویسے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اسد، اس نے بھی ایک دفعہ نانی اماں کا سوٹ کیس پیک کر دیا تھا۔ ویسے نواسے بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اسپیشل تعریف میں آپ کوئی انوکھی صفت بتاتے ہیں، کوئی انوکھی صفت بتاتے ہیں، اور ساتھ انوکھی صفت بتا کر یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ انوکھی ہے۔ دیکھیے آپ تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ تصویر بہت چھوٹی ہو جائے گی اگر آپ پیچھے رہیں گے۔ تو آپ انوکھی صفت بتاتے ہیں، اسپیشل تعریف میں انوکھی صفت بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ انوکھی ہے، یہ ان کامن ہے، یہ ریئر ہے، یہ نایاب ہے، اس کو کہتے ہیں اسپیشل تعریف۔ تو تعریف جب ہم کسی کرتے ہیں اس کی خود اعتمادی مضبوط ہوتی ہے، اس کے دل میں ہماری اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، اور میرا یہ نظریہ ہے، جس طرح ڈارون کا نظریہ تھا، جس طرح نیوٹن کے نظریات تھے، اس طرح میرے بھی کچھ نظریات ہیں۔ الحمدللہ میں نے 34 ایئرز 34 سال ذہنی صحت کے میدان میں کام کیا، 8 سال امریکہ میں اور 27 ایئرز 27 سال پاکستان میں۔ تو میرا یہ نظریہ ہے کہ ہر انسان کو ضرورت ہے اس تھاٹ کی، اس خیال، اس سوچ کی ضرورت ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں ایک اچھی عورت ہوں، میرے اندر خوبیاں ہیں، میں ایک اچھا بچہ ہوں، میں ایک اچھا نوجوان ہوں، میرے اندر خوبیاں ہیں، میں کارآمد انسان ہوں، میں فلانے اچھا کام کرتا ہوں۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ کوئی خواہش نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ وانٹ نہیں ہے، یہ نیڈ ہے۔ اچھا، اور ہر انسان کو اسپیشلنس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بھی میرا نظریہ ہے کہ ہر انسان کو اسپیشلنس کی، یعنی اپنی انوکھی صفات کی بھی پہچان کی ضرورت ہے کہ میرے اندر فلاں انوکھی صفات ہیں، کیونکہ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو اس بات کی پہچان ہو کہ میرے اندر کچھ اسپیشل کوالٹیز ہیں جو بہت کم انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور میرا تجربہ ہے کہ ہر انسان میں، بلکہ چور ڈاکو بھی اگر ہو، ڈرگ ایڈکٹ ہو، خدا نخواستہ چور ڈاکو بھی ہو، تو اس میں 3-4 کوئی نہ کوئی انوکھی صفات، اچھی صفات ضرور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اچھی صفات دیتا ہے، اور سورہ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کے نفس کو برائی اور اچھائی کا الہام دیا، یعنی برائی اور اچھائی کا ایک نیچرل پہچان انسان کے اندر موجود ہے۔ تو ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورہ، تعریف کا مطلب میں نے بتا دیا، اب میں مشورہ کا بتاؤں۔ مشورہ جو لفظ یہاں ہے ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورہ، اس میں مشورہ دینا کم ہے اور مانگنا زیادہ ہے۔ تو مشورہ مانگنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ بتا کر مشورہ مانگے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ بتا کر مشورہ مانگے۔ مثلاً اگر میں کہتی ہوں کہ آبرش بتائیں آج کیا پکائیں، اگر میں پوچھتی ہوں کہ آبرش بتائیں آج کیا پکائیں، تو آپ جواب دیں۔ کوئی بھی سبزی پکا لیتے ہیں۔ اچھا، تو اب میں نے مسئلہ بتا کر مشورہ مانگا ہے، میرا پوچھنا کہ بتائیں آج کیا پکائیں، مسئلہ میں نے آبرش کو دے دیا ہے اور آبرش نے مجھے جواب دیا ہے۔ اب ایک اور طریقہ ہے مشورہ مانگنے کا، اس میں یہ ہے کہ میں مشورہ دینے کے بعد پوچھوں گی کہ آبرش مجھے میرے مشورے کے بارے میں مشورہ دے۔ تو آبرش میں سوچ رہی ہوں کہ آج ہم بھنڈی پکا لیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھ لیں، لیکن مجھے بھنڈی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، تو میں سوچ رہی ہوں کہ پھر ہم آلو گوبھی پکا لیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک، تو میں نے دونوں دفعہ کیا کیا کہ میں نے ابھی جو 2 مثالیں دی ہیں، میں نے مشورہ دے کر اپنے مشورے کے بارے میں مشورہ مانگا۔ پہلا مشورہ مانگنے کا طریقہ تھا مسئلہ بتا کر مشورہ مانگنا، دوسرا مشورہ مانگنے کا طریقہ ہے مشورہ دے کر اپنے مشورے کے بارے میں مشورہ مانگنا، تیسرا مشورہ مانگنے کا طریقہ ہے کہ 2 چیزوں میں چوائس دینا۔ تو آبرش میں سوچ رہی ہوں کہ کیا ہم آج بھنڈی پکائیں یا کیا ہم آج آلو گوبھی پکائیں، ان دونوں میں سے کون سی چیز بہتر رہے گی؟ آلو گوبھی ٹھیک رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے 2 چیزوں میں چوائس دی، اس کو ڈاکٹر ہائم جناٹ کہتے ہیں انتخاب کا حق دیں، گیو اے چوائس، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، گیو اے چوائس کا ترجمہ کیا انتخاب کا حق دیں۔ اور ایک اور میتھڈ ہے جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو مثلاً ڈسکشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ آبرش مہنگائی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے گوشت تو ہم نہ ہی پکائیں آج، تو کیا خیال ہے آبرش پھر آج کیا پکائیں؟ میرے خیال سے کوئی دال پکا لیتے ہیں۔ دال پکا لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، تو کون سی دال پکا لیں؟ ماش کی یا مسور کی دال، ان دونوں میں سے کوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کو ماش و مسور دونوں پسند ہے؟ ماش زیادہ پسند ہے۔ ماش زیادہ پسند ہے،
تو یہ ہم نے ڈسکشن کیا ہے، اس کے اندر مشورہ مانگنے کے مختلف طریقے آ گئے ہیں. تو دوبارہ میں اس کا ریکیپ کرتی ہوں. مشورہ مانگنے کا ایک طریقہ مسئلہ بتا کر مشورہ مانگے. نمبر 2 مشورہ دے کر اس کے بارے میں مشورہ مانگے. نمبر 3 2 یا 3 چیزوں میں چوائس دیں. نمبر 4 ڈسکشن کریں. ڈسکشن میں کوئی بھی مشورے کے طریقے 1 2 یا 3 طریقے آ سکتے ہیں. اچھا اب میں آپ کے ساتھ ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورے کا طریقہ استعمال کرتی ہوں. تو انشاءاللہ پھر آپ اس کا ری ایکشن پتا کریں گے. تو آورش آج کل آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آپ اصل باتیں بتائیں گے اور اصل آپ کے جو اصل فطرتی ری ایکشنز ہیں، میری ہر بات پر اپنا فطرتی ری ایکشن دیں گے. اور میں آپ کی فرضی ماں ہوں اور یہ اصل ڈائلاگ ہے. ماں فرضی ہوں لیکن اب ڈائلاگ اصلی ہے، آپ نے اصلی باتیں بتانی. تو آج کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ اونچی آواز سے بولیں، اسپیڈ سلو اور آواز اونچی. بس تقریباً نارمل ہی جا رہی ہے. نارمل جا رہی ہے جی. اچھا ابھی آپ کے پرچے ختم ہوئے؟ جی ابھی پیپرز ختم ہوئے. اچھا ناظرین آپ نوٹ کریں کہ میں کوسچنز پوچھ رہی ہوں، میں زیادہ سے زیادہ کوسچنز پوچھوں گی اور جو آورش بول رہے ہیں اس کا میں آورش کے جوابات کو بہت دلچسپی، توجہ اور احترام سے سنوں گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم تمام لوگوں کی تمام مسائل حل نہیں کر سکتے. پلیز اس حدیث کو یاد رکھیں. یہ حدیث اتنی زبردست، پیاری، خوبصورت اور شاندار اور فائدہ مند حدیث ہے. آپ کو نفسیات کی کوئی بات یاد رہے یا نہ یاد رہے، آپ اس حدیث کو یاد رکھیں کیونکہ میرے نزدیک نفسیات کا پورا پیشہ جو ہے وہ اس حدیث کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ تم تمام لوگوں کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے لیکن ہمدردی اور توجہ سے ان کی بات سن کر ان کے غم کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو. اگین آئی ایم ریپیٹنگ، تم تمام لوگوں کے تمام مسائل حل نہیں کر سکتے لیکن ہمدردی اور توجہ سے ان کی بات سن کر ان کے غم کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو. تو آورش آپ کا خیال ہے میں ہمدردی اور توجہ کے رویے سے بات کریں؟ جی بالکل. ٹھیک. تو ابھی آپ کے پرچے ختم ہوئے؟ جی جی. اچھا تو کیسے ہوئے پرچے؟ ٹھیک ہوئے، بہتر ہوئے. نارمل. بہتر یعنی پچھلے ایگزام سے بہتر ہوئے؟ پچھلے ایگزام سے بہتر ہوئے. اچھا تو پچھلے ایگزام سے کس طرح بہتر ہوئے؟ کس چیز نے اس کو پچھلے ایگزام سے بہتر بنایا؟ مطلب اس دفعہ میں نے زیادہ ایفرٹ کی ہے. پہلے اگر اتنی نہیں کی تھی، اس دفعہ زیادہ پڑھا ہے، کنسنٹریٹ کیا زیادہ. اور اسٹیٹ میری تھوڑی ویک تھی، اس دفعہ تھوڑی محنت کی ہے تو اس وجہ سے. اچھا آپ نے کنسنٹریشن زیادہ بہتر، توجہ اور دھیان کنسنٹریشن بہتر تھی اور ایفرٹ کوشش بھی زیادہ تھی. اور اسٹیٹ کو آپ نے کس طرح امپروو کیا؟ اسٹیٹسٹکس کو پہلے میں خود پریکٹس کرتا تھا، اس دفعہ میں نے سوچا کہ اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کر پریکٹس کروں. اچھا وہ ایک دفعہ فون پہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا اسٹیٹ کا کوئی پرابلم ہے تو آپ نے کہا تھا کہ ٹیچر کا کوئی مسئلہ ہے. جی جی ٹیچر کا. تو آپ نے پھر دوست کے ساتھ مل کے پریکٹس کیا؟ جی جی بالکل. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اچھا ہوا، پہلے سے اچھا بہتر ہوا. اچھا جو